السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ کی مشقی سوالات کا پارٹ 2 کریں گے، یعنی حصہ دوم کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 مشقی سوالات کر چکے ہیں، 2 اسباق کی، ایک حمد ہے اور دوسری نعت، اور دونوں کے مشقی سوالات ہم نے ایک ہی پارٹ میں اور ایک ہی ویڈیو میں کیے تھے، لیکن سبق اخلاق حسنہ کو مشق کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال نمبر 4 دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع لکھیں، اور سوال نمبر 5 دیے ہوئے جمع الفاظ کے واحد بنائیں۔ یہ آپ کو بتانا بے حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک ہی حصے میں ویڈیو بناتے ہیں تو بہت سے طالب علم جو ہیں اہم سوالات کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جب راولپنڈی بورڈ کے پیپر ہوں گے تو آپ نے بچوں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بعض اوقات آپ کا سوال جو ہوگا وہ واحد الفاظ کی جمع کا ہوگا، اور کہیں سی جگہ پر جمع الفاظ کی واحد کا ہوگا، یعنی سوال تبدیل ہو کر آئے گا۔ آپ نے واحد کے جمع بھی یاد کرنے ہیں اور جمع کے واحد بھی یاد کرنے ہیں، اور یہاں پر کتاب کے مصنف نے یہ دونوں سوال اکٹھے لکھ کر یہی بات آپ کو بتانی تھی کہ آپ جو ہیں دونوں طریقوں سے واحد جمع یاد کریں۔ سوال شروع کرتے ہیں۔ دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع لکھیں۔ واحد ہمارے پاس ہے اخلاق، اور اس کی جمع ہے خلق، خ لام کاف خلق۔ لفظ واحد ہے اخلاق اور جمع ہے خلق۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس واحد ہے معجزہ، معجزہ کی جمع ہے معجزات۔ تیسرا لفظ ہے فرمان، اور فرمان کی جمع ہے فرامین، فرامین۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے رئیس، اور رئیس کی جمع ہے رؤوسا، رے حمزہ و او سین الف سا، رؤوسا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مسکین، اس کی جمع ہے مساکین۔ چھٹا لفظ ہمارے پاس ہے سفارش، سفارش کی جمع ہے سفارشات۔ ساتواں لفظ ہمارے پاس ہے جانثار، جانثار کی جمع ہے جانثاروں۔ آٹھواں لفظ ہمارے پاس ہے باغ، باغ کی جمع ہے باغات۔ اور نواں لفظ ہمارے پاس ہے اعلان، اور اعلان کی جمع ہے اعلانات۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے ہوئے جمع الفاظ کے واحد بنائیں۔ اب ہمارے پاس پہلے لفظ جمع ہوں گے اور ہم نے ان کے واحد بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہچکیاں، ہچکیاں، اور اس کا واحد ہوگا ہچکی۔ دوسرا لفظ ہے گناہ گاروں، واحد ہے گناہ گار۔ تیسرا لفظ ہے انہم، انہم، اور اس کا واحد ہے انہو، عین نون ہے، انہو۔ چوتھا لفظ ہے صحابہ، صحابہ کا واحد ہے صحابی، صحابہ جمع ہے اور واحد ہے صحابی۔ اگلا لفظ ہے ازواج، ازواج کی واحد ہے زوج، زے واو جیم زوج۔ چھٹا لفظ ہے وارثو، واحد ہے وارث۔ ساتواں لفظ ہے مسائل، واحد ہے مسئلہ۔ آٹھواں لفظ ہے کنگھیاں، واحد ہے کنگھی۔ اور نواں لفظ ہے کھجوروں، واحد ہے کھجور۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے، نیچے دیے ہوئے نثر پاروں کی تشریح کریں۔
تشریح سے پہلے مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، سبق کی ریڈنگ کے دوران ہم نے نثر پارے کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ آپ نے سبق کی ریڈنگ اس انداز میں کرنی ہے تاکہ آپ بورڈ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں، اور ریڈنگ میں سے کم آپ 4 سوالات جو ہیں آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نثر پارے کی تشریح کا سوال 10 نمبر کا ہے، سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوگا، جبکہ نثر پارے کی تشریح 10 نمبر کی ہے، تو آپ نے اس کو بہت اچھے انداز میں تیار کرنا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ نثر پارہ کسے کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ہم سبق کی ریڈنگ کر رہے ہیں، سبق کی ریڈنگ کے دوران جو ہمارے پاس پیراگراف ہیں، ان پیراگراف میں سے کچھ لائنیں الگ کر لی جاتی ہیں اور اس کو نثر پارے کا نام دے کر سوال بنایا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے اس سبق کی ریڈنگ کی ہے تو اسی سبق سے متعلق پیراگراف دیا گیا ہے، لیکن جب بورڈ کا پیپر ہوگا تو پوری کتاب میں سے آپ کے پاس 2 پیراگراف آئیں گے جو آپ نے کرنے ہوں گے۔ یہاں ہمارے پاس 3 لائنیں ہیں، لیکن بعض اوقات بورڈ کے پیپر میں صرف 2 لائنیں آتی ہیں جن کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ مصنف کا نام ہے۔ آپ نے پیراگراف کو پڑھنے کے بعد گیس کرنا ہے کہ یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو انڈر لائن ہے مصنف کا نام، یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سبق کا عنوان، یہ بھی آپ کا لازمی سوال کے حصہ ہے اور آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور سب سے آخری اور ضروری پارٹ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، جس کو ابھی تک بچے جو ہیں وہ مذاق سمجھ کر تیار نہیں کریں۔ بعض اوقات بچے اپنی طرف سے چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے پاس سے الفاظ کے معنی لکھ دیتے ہیں، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بورڈ کا پیپر ہوگا اور بورڈ کے پیپر میں الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے آئیں گے جن کے آپ نے معنی لکھنے ہوں گے، خود سے آپ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو اسی کے نمبر ملیں گے جو خط کشیدہ الفاظ دیے جائیں گے، انہی کے آپ نے معنی لکھنے ہوں گے اور انہی کے آپ کو نمبر ملیں گے، کیونکہ سوال میں بتایا گیا ہے خط کشیدہ الفاظ، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو بورڈ کے پیپر میں الفاظ انڈر لائن کیے گئے ہیں، یعنی ان پر خط لگایا گیا ہے، آپ نے انہی کے جوابات دینے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سبق کی ریڈنگ کو بہت ہی غور سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے الفاظ معنی تیار کرنے ہیں۔ یہاں پر جو پیراگراف دیا گیا ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، آپ نے دوبارہ اس پیراگراف کو پڑھنا ہے اور اس انداز میں پڑھنا ہے کہ آپ نثر پارے کی تشریح بہت بامعنی اور جاندار کر سکیں، آپ کے جملوں میں وزن ہو اور پڑھنے والے کو یا پیپر چیک کرنے والے کو متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اگر 2 لائنیں لی گئی ہیں تو آپ نے تشریح 2 کی بجائے 6 لائنیں نہیں لکھنی، بلکہ آپ کی تشریح جو ہے وہ 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اور آپ 1.5 سے 2 صفحات اس وقت تیار کر سکیں گے یا لکھ سکیں گے جب آپ نے سبق کی ریڈنگ مکمل توجہ اور محنت کے ساتھ تیار کی ہوگی، ایک ایک لفظ کا آپ کو مطلب پتہ ہوگا، تاکہ آپ جملوں کو شاندار انداز میں لکھ سکیں اور آپ کو آپ کی محنت کے پورے نمبر مل سکیں۔ نثر پارے کی تشریح کا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی۔ اب یہاں پر جو پیراگراف دیا گیا ہے، مزاج مبارک کے اوپر خط لگایا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مزاج مبارک کا معنی لکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں آپ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے سبق کی ریڈنگ کی ہے مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، تو مزاج مبارک کو
اس کا معنی نہیں بتایا تھا، یعنی ہم نے اس لفظ کو اگنور کر دیا تھا، اس کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ یہ عام سا لفظ ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے نظر پارے کے دوران دیکھ لیا ہے کہ پہلا لفظ ہی یہی انڈر لائن کیا گیا ہے، یعنی ہم نے اسی لفظ کا معنی بتانا ہے۔ تو اس چیز سے آپ دیکھیں کہ مشکل الفاظ کے معنی یا سبق کی ریڈنگ کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم یہاں پر کسی ایک لفظ یا کسی ایک جملے کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر مزاج مبارک کا معنی دیا گیا ہے، لیکن اگر یہی پیراگراف بورڈ کے پیپر میں آ جائے گا جس میں ہم نے معنی تیار نہیں کیا ہوگا تو وہاں پر ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے، کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ اب تکلف کا مطلب پیراگراف کی ریڈنگ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہننے کے لیے موٹا جھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ نے ضرور دی۔ اب یہاں پر نعمتوں کے لفظ کو اوپر خط لگایا گیا ہے، یعنی ہم نے نعمتوں کا معنی بتانا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیراگراف کی ریڈنگ کے دوران ہم نے نعمتوں کو زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پر اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ اس پیراگراف کی ریڈنگ میں، یعنی اس پیراگراف کے نظر پارے کی تشریح میں دو لفظ جو ہیں، ایک مزاج مبارک اور دوسرا نعمتوں، یہ دو لفظ جو ہیں جن کے الفاظ کے معنی ہم نے سبق کی ریڈنگ میں نہیں پڑھے تو کتنے ضروری ہیں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمائی نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ ہم نے نظر پارے کی ریڈنگ کی ہے، اس کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا ہے کہ سبق کی ریڈنگ کتنی ضروری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو لوگ سبق کی ریڈنگ کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ان سب سے گزارش ہے کہ وہ سبق کی ریڈنگ کو دوبارہ اچھے انداز میں پڑھیں تاکہ وہ بہترین انداز میں بورڈ کے 4 سوالوں کے جواب اچھے انداز میں دے سکیں جو ہم نے ریڈنگ کے دوران بتائے تھے کہ کون کون سے سوالات آپ ریڈنگ کے ذریعے سے بہترین انداز میں تیار کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں نظر پارہ دیا گیا تھا، ہم نے نظر پارے کی ریڈنگ کی ہے، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتایا ہے کہ سبق کی ریڈنگ کتنی ضروری ہے۔ ابھی ہم تشریح نہیں کریں گے بلکہ تشریح کا سوال جو ہے کچھ دنوں کے بعد تیار کریں گے۔ ابھی نظر پارے کے ذریعے سے آپ کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے سبق کی ریڈنگ کو بہترین انداز میں تیار کریں، ایک ایک لفظ اور ایک ایک معنی اور ایک ایک جملے پر غور کریں تاکہ آپ بہترین انداز میں تمام سوالوں کے جوابات دے سکیں اور کامیاب ہو کر واپس آئیں، اچھے نمبر لیں اور کامیابی آپ کا مقدر بنے۔